السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ اللہ رب العزت شیطان کا قول نقل فرماتے ہیں اور شیطان کے عزائم کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح اس نے انسان کو بہکانے کے لیے اپنے عزم کا اعلان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت میں اپنا جو ایک مقررہ حصہ ہے وہ لے کر آؤں گا، اور جیسے کہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے کہا کہ اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک بندوں کے جسموں کے اندر جان باقی رہے گی میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ۔ وہ کہتا ہے شیطان کہ میں ضرور ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، یعنی میں ان کو ان کے سیدھے راستے سے اس طرح سے گمراہ کر دوں گا کہ یہ اس بات کو ہی بھول جائیں کہ یہ اس دنیا میں ان کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ کہ دنیا ان کے سامنے اتنی مزین کر کے پیش کرتا ہے شیطان کہ انسان اپنی پیدائش کا مقصد بھول جاتا ہے۔ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ چیزیں، یہ اس وقت تک اس کو محو رکھتا ہے، اس کی پوری جوانی، اپنی عمر وہ کھپا دیتا ہے انسان دنیا کی ان چیزوں کے آگے جن کو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ متاع قلیل۔ اور وہ وقت آ جاتا ہے اس کا کہ جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے سامنے ہوتا ہے، جب تک شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے، وہ اس کو جھوٹی امیدیں دلاتا رہتا ہے۔ کہا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو جھوٹی آرزوئیں دلاؤں گا، یعنی میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ اللہ رب العزت تو غفور الرحیم ہے، تم بے فکر ہو کر اپنی زندگی میں مست رہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی وہ جو صفت جباری ہے، وہ جو قہاری ہے، وہ جو اللہ رب العزت کا خوف انسان محسوس کرتا ہے، کیونکہ ایمان تو دونوں چیزوں کے درمیان ہے۔ اللہ سے بندہ ڈرتا بھی ہے اور اللہ سے محبت بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ عذاب دینے والا بھی ہے۔ لیکن شیطان انسان کو اس طرح سے گمراہ کرتا ہے کہ وہ اس کو آرزویں دلاتا ہے، خوش کن خواہشات ہوتی ہیں اس کی کہ زندگی میں اپنی مست رہو، اپنے اعمال اور ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بے وقوف ہے جو عمل تو نہیں کرتا مگر اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ اور یہی معاملہ یہودیوں کا تھا کہ وہ یہی گمان میں تھے کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، ہمارے سوا تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہی انداز آج ہمارے ہاں ہو گیا کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ امت ہے، اب ان کی امت میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی کہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ اور بہکاوا ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کی معرفت صحیح معنوں میں حاصل نہیں کر پاتا۔ یعنی کہ اگر غور کیا جائے اس میں مزید ہم گہرائی میں جائیں تو وہ جو اللہ کی صفت ہے ان بطش ربک لشدید، جو انسان کو مجبور کرتی ہے، وہ سیکھتا ہے کہ مجھے اپنے رب کا خوف اختیار کرنا ہے اور پھر وہ اس عمل صالح کو اختیار کرتا ہے۔ تو شیطان ان خواہشات کے پیچھے اس کو لگا رہتا ہے۔ کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے کانوں کو چیریں، جیسے کہ مشرکین مکہ اپنے جانوروں کو بتوں کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو وقف کر دیا جاتا ہے، ان کو مخصوص کر دیا کرتے تھے۔ اس نے کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کریں، یہ مرد عورتوں کی مشابہت کریں گے، عورتیں مردوں کی مشابہت کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان پر جو بالوں کو نچواتے ہیں۔ یعنی آج دیکھیے کہ وہ یہ کیفیت تو پرانی تھی کہ مرد عورتوں کی مشابہت کریں، مردوں کو پائچے اور ٹخنے جو ہے وہ ننگے رکھنا برا محسوس ہو اور خواتین جو ہے وہ بہت خوشی کے ساتھ اپنے ٹخنے ظاہر کریں۔ آج یہ کیفیت اس عروج میں یہاں تک پہنچ گئی کہ اب قانون سازی کی کیفیت ہے۔ اب مغرب میں یہ سلسلہ ہے کہ یہ تو آپ کا حق ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جینڈر چینج کر لیں تو یہ آپ کو حق دیا گیا ہے، اور یہ شیطان نے اس وقت کہا تھا اور اللہ رب العزت اس کو بیان کر رہا ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرو۔ وَمَن يَتَّخِذَ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، یہ جو کوئی بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے، اس کے راستے پر چلے تو بس اس کے لیے پھر تباہی ہے۔ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، جو جیسا عمل کرے گا ویسی جزا پائے گا۔ اللہ رب العزت نے قانون بیان کر دیا، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ جو نیکی کرے گا تو اللہ رب العزت سے خیر کا بدلہ پائے گا، جو برائی کی طرف جائے گا تو اس کو اسی کا بدلہ ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اسلام کی صداقت، اسلام کی شان کو بیان کرتی ہے یہ آیت کہ ایمان والو
انصاف کے لیے ڈٹ جانے والے، شہداء للہ ولو علی انفسکم، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، ولو علی انفسکم، تمہارے نفسوں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، اب الوالدین، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، والاقربین، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ اسلام کا خاصہ ہے، ایک مومن ہمیشہ حق بات کرنے والا ہوتا ہے، کبھی وہ خود اپنی حق بات کہنے کی وجہ سے اسے بظاہر نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے والدین کے خلاف ہوتی ہے یہ بات، لیکن مومن حق کہنے والا ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا یہودیوں کی زمین خیبر کے اوپر کہ آپ وہاں کا تخمینہ لگائیں، اور ان سے چونکہ وہ جزیہ وصول کرنا تھا۔ اب جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں صحابی رسول، تو یہودیوں نے اپنی عادت کے مطابق کوشش کی کہ کچھ آپس میں سیٹنگ کر لیتے ہیں، کوئی لین دین کا معاملہ کر لیتے ہیں تاکہ جو اصل ہماری فصل ہے تو اس کا معاملہ وہ سامنے ظاہر نہ کرے۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، کہنے لگے جنہوں نے مجھے بھیجا ہے وہ اس کائنات میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تمہاری حیثیت میرے نزدیک جانوروں سے زیادہ کی نہیں ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ لیکن کہنے لگے ان کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت اور تمہاری نفرت مجھے حق بات کہنے سے روک نہیں سکتی۔ تو یہودیوں نے کہا کہ تم جیسے ہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہے، یعنی کہ انسان ہر صورت حق بات کرنے والا ہو، بالخصوص گھریلو معاملات کے اندر، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی طرف سے کچھ معاملہ ہے اور والدہ کی طرف سے کوئی معاملہ ہے، تو والدہ کی محبت انسان کو مجبور نہ کرے کہ وہ حق بات کے خلاف ہو جائے، کہیں بیوی کی محبت ہی مجبور نہ کرے کہ وہ حق بات کے خلاف کوئی بات کرے۔ یعنی اگر کوئی کافر اور مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہے اور ہم واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ کافر حق پر ہے، یہ بات مسلمان کی طرف سے زیادتی والی ہے، تو کوئی مومن کسی مسلمان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اللہ رب العزت زیادہ اس بات کے حقدار ہے کہ انسان حق بات کی طرف آ جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، عجیب و غریب اللہ رب العزت کا انداز ہے، فرماتے ہیں کہ ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، کیونکہ ایمان تو وہ ہے نا کہ جو انسان زبان سے اقرار باللسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے گھروں کے اندر اللہ کی توفیق اور اللہ کی نعمت ہے کہ ہم مومنین کے گھروں میں پیدا ہوئے۔ فرمایا تصدیق بالقلب بھی ہونا چاہیے، تمہارا یہ ایمان تمہارے دل کے اندر رگو ریشے میں بھی سرایت کر جائے، اور پھر اس کا اظہار تمہارے اعمال سے ہو۔ یہ ایمان ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ یہ انسان کے جسم پہ ظاہر نہ ہوتی ہو، یہ کوئی ایسا فلسفہ یا عقیدہ نہیں ہے کہ دل کے اندر موجود تو ہے لیکن اعمال سے ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ ایمان بولتا ہے، یہ انسان کو مجبور کرتا ہے، یہ سوتے سے انسان کو اٹھا دیتا ہے، جو فجر کی نماز کے لیے اللہ رب العزت کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ انسان اگر یہ تصور کرے کہ میرے دل میں بڑا زبردست ایمان موجود ہے اور عمل صالح وہ اپنے درمیان نہیں پاتا، تو یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے۔ یعنی یاد رکھیے وہ جو ایمان جو قیامت کا دن ہوگا اور وہ تلوار سے زیادہ باریک اور وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پورے سراب میں سے جو انسان گزرے گا، وہ ایمان والے ہی تو ہوں گے جو بجلی کی تیزی سے اس میں سے گزر جائیں گے۔ یہ ایمان ہی تو انسان کے اندر ہوتا ہے جو حق بات کہنے کی اس کے اندر جرأت پیدا کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پورے نظام کے خلاف اکیلے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایمان ہی کی تو کیفیت ہے کہ انسان آگ میں کودنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس ایمان کے ساتھ اس کی شرط یہ ہے کہ انسان عمل صالح کو اختیار کرتا ہے، وہ اس کے جسم کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی اگر مجھے میرا ایمان مجھے اپنے گھر سے اٹھا کے مسجد نہیں لے کر جاتا تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں اس ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت کی جنت میں کیسے جاؤں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان والو صحیح معنوں میں جو ایمان لانے کا حق ہے اس انداز سے ایمان لے کر آؤ۔ فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ جو مومن جو ہے وہ کفار مومنین کو چھوڑ کر لوگ کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزت، یہ ان کے پاس عزت لینے کے لیے جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ فإن العزت للہ جميعا، ساری کی ساری عزت اللہ رب العزت ہے۔ آج تشبہ، آج ہمارا ان کو فالو کرنا، ہماری سوچ، ہماری گفتگو، ہمارا انداز، ہمارے رسم و رواج، ہمارا رہن سہن، ہمارا انداز، ہماری عادتیں آج کیوں اس کفار کی جو ہے وہ مشابہت کے اوپر موجود ہیں؟ ہم کیوں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا اس سے ہماری عزت میں اضافہ ہوگا؟ آج دیکھیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی پنڈلی پیچے کو پسند فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستحب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن دیکھیے آج ہمیں حیا محسوس ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اگر 3 کوارٹر پہن لیتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل بڑا مطمئن رہتا ہے۔ یقین جانیے ساری کی ساری عزت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ہاں
عزت کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں. ممکن ہے کہ معاشرے والے عزت نہ کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ گزر چکے کہ جن کو معاشرے میں کوئی مقام نہیں دیا جاتا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ زمین بھر جائے لوگوں سے کہ ایک شخص جس کو تم کوئی مقام اور عزت نہیں دیتے، یہ سب سے بہتر ہے. تو اصل تو عزت ہی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہو، مومنین کے نزدیک ہو. فرمایا فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها. یہ اللہ رب العزت نے نازل کر دیا تمہارے پاس کتاب کے اندر کہ جب تم سنو کہ ان آیات کا انکار کیا جاتا ہے، یستہزأ بها، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فلا تقعدوا معهم، ایسی کسی مجلس کے اندر نہ بیٹھو. فرمایا حتی یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. انکم اذا مثلهم، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے تو تم بھی انہی کی طرح کے ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ رب العزت منافقین کو اور کافرین کو جہنم کے اندر جمع کرنے والا ہے. یعنی بعد ایسی محافل ہوتی ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا اصول اور دستور بنائیں، جو ہماری رعیت کے اندر آتے ہیں ہم ان کے لیے قانون وضع کریں کہ جہاں پر ہم کسی جگہ کھانا کھانے جاتے ہیں، ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حدود کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کوئی پردے کا خیال نہیں ہے، بہت بری طرح انداز ہے، موسیقی بج رہی ہے، مختلف معاملات ہیں. اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ ایسی محفل میں یا تو اللہ نے اختیار دیا ہے آپ کے ماتحت آتے ہیں تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، دل میں برا جان سکتے ہو تو ان سے علیحدہ ہو جاؤ، ان سے پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ تم اس گناہ کے اندر ان کے شریک نہ بنو. فرمائے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. اس صورت میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر منافقین کی صفات کا ذکر کیا کہ ایمان والے ان صفات سے بچیں. فرمایا کہ یہ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وهو خادعهم، اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے؟ یہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ خود دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو شدید سستی کے ساتھ. یعنی یہ بدنصیب انسان جو اپنی پوری زندگی گزار کر چلا جاتا ہے اور اس دنیا کی جو سب سے شاندار نعمت ہے، جو اللہ رب العزت کی سب سے پیاری نعمت ہے کہ وہ بندہ جب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل میں جو سکون اترتا ہے، جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے اس انداز سے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ گمان نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ تو رکھے کہ وہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے. یہی تو مومن کی معراج ہے، یہی تو کمال ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ اس نماز کی کیفیت سے باہر چلا جائے. اگر بندہ نے اپنی زندگی گزار کے وہ چلا گیا اور اسے یہ لذت ہی محسوس نہیں ہوئی، اسے وہ یاد ہی نہیں آتی اپنی نماز کے وہ کون سی نماز تھی، میری کتنا ٹائم ہو گیا مجھے کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوا تو میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں سلام پھیروں، میں مجبور ہو گیا تھا. صحابہ کرام کا جبھی تو آتا ہے وہ صحابی رسول جن کو دشمن قتل کر رہے تھے، انہوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور کہنے لگے یقین کریں میں یہ نماز اور لمبی کر دیتا کہ تم مجھے بعد میں یہ کہتے کہ تم یہ موت کے خوف سے نماز لمبی کرو. وہ جو آخری وقت تھا انہوں نے کہا میں اس لذت کو حاصل کروں. یہ سب سے بڑا کمال ہے مومن کو جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے کہ یہ جو 5 وقت کا نظام بنایا ہے کہ انسان کو جو فیول چاہیے ہوتا ہے وہ نماز میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کا تعلق اپنے رب سے قائم ہو جاتا ہے تو وہ تمام مصیبتیں، پریشانیاں، سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور اس کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے. اور یہی اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو فرمایا کہ منافقین کی حالت یہ ہوتی ہے نماز میں سست ہوتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گھبراہٹ تاری ہوتی ہے کہ بس نماز ختم ہو اور ہم یہاں سے نکلیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ خاص طور سے عشاء اور فجر کی نماز منافق پہ بہت بھاری ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق دے اور ہم اس نماز کے اندر جو لذت ہے اس کو حاصل کریں. اس کے لیے ہم کچھ ترجمہ سیکھیں. اللہ رب العزت کے ساتھ جب ہم کلام کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کے اوپر پوری رات گزار دیتے تھے، ایک آیت پڑھتے ہوئے پوری رات گزار دیتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، وہ فہم دے، ہم اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں، کیونکہ یہی کمال ہے. اگر اس کے بغیر دنیا سے چلے گئے اور نماز میں وہ باتی حاصل نہیں ہوئی، یعنی نماز اس جلدی سے پڑھتے رہے، نماز سے بھی سکون نہیں ملا، تو پھر یہ تو بہت سخت محرومی کی بات ہے. اس 5ویں پارے کی آخری آیت ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. فرمایا اللہ رب العزت تو بڑا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا کہ تم ایمان لے آؤ اور اللہ رب العزت کا شکر کرنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور قدردان ہے.
اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا. یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ تمام معاملے کہ اللہ نے ہمارے لیے اپنی رحمتوں کو کھول دیا، پورا ماحول ہمارے لیے بنا دیا، ہمارے دل اللہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. ہم رمضان المبارک میں قرآن کی بابرکت محفلوں میں شریک ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کے سامنے ایک آنسو کا قطرہ ہماری آنکھوں سے گرتا ہے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دینا چاہتا. یہ وہ بدبخت بندے ہیں جو اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، جو شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، جو کفار کے پیچھے چلتے ہیں اور اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ رب العزت نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا، ان کی بری خصلتوں کا تذکرہ فرمایا. وہ جو یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، اللہ رب العزت نے اس پورے معاملے کو کھول کر بیان فرمایا کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور انہوں نے ہرگز عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. اور پھر فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان اور یہ نور آ چکا، یہ قرآن مجید اللہ نے تمہیں دے دیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر لیتے ہیں، اس قرآن کے ساتھ ان کی راتیں اور ان کے دن ہوتے ہیں. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اللہ رب العزت کی رحمتوں کے اندر وہ داخل ہوں گے، اللہ کا فضل ہوگا ان کے اوپر. یہ قرآن مجید ان کے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا. اور یہ قرآن مجید وہ اللہ کی صفت ہے کہ جس کے لیے سفارش کرے گا اس کی سفارش رد نہیں ہوگی، اور اس قرآن نے جس کے خلاف سفارش کری تو اس کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عافیت اور آسانی والا معاملہ فرمائے. فجزاکم اللہ خیر.